السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی خاص رحمت اور کرم اور حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وتوفیق عملا، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابیہ کا ہم تذکرہ سنیں گے وہ ہیں سیدہ غزیہ بنت جابر رضی اللہ عنہ۔ نام غزیہ، والدہ کا نام جابر بن حکیم، ان کے خاوند کا نام ابو العسکر تھا۔ سیدہ غزیہ رضی اللہ کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام شریک تھا، اور اس کی مناسبت سے ان کی کنیت ام شریک کرشیہ مشہور و معروف ہوئی۔ ام شریک اور ان کے خاوند نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ قریشی خواتین کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینے لگیں۔ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط کو پتہ چلا کہ یہ خاتون اسلام کی تبلیغ کر رہی ہیں، تو وہ دونوں بدبخت نیکی اور تقوی کی راہ میں روڑے اٹکانے والے تھے۔ دونوں گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کے معاون تھے۔ دونوں نے سیدہ غزیہ رضی اللہ سے کہا، اگر تجھے تیری قوم کی پشت پناہی نہ ہوتی تو ہم تیرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے، لیکن ہم تجھے اپنی قوم کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو جب آپ کو خیر مل گئی تو آپ نے وہ خیر دوسروں کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہمیں یہاں سے پتہ لگ رہی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی جا کر اس دین کی تبلیغ کرتی ہیں، ان کو خیر بتاتی۔ اور نمبر دو، جب بھی خیر کا کام ہم کرنا شروع کریں گے تو شیطان یا شیطانی کارندے ہمارے راستے میں ضرور رکاوٹ بنیں گے، ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، مشکلات آئیں گی۔ مگر اصل مرد مومن وہی ہوتا ہے، اصل جو ایک طاقت اسلام کی وہی ہوتی ہے کہ ان مشکلات سے گھبرائے بغیر اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اپنے راستے پر ثابت قدم رہا جائے، جیسا کہ سیدہ غزیہ نے بھی کیا۔ جب سیدہ غزیہ کا خاوند ہجرت کر کے چلا گیا تو ان کی برادری کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شاید تم بھی اپنے خاوند کے دین پر ہو۔ سیدہ غزیہ رضی اللہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنے خاوند کے دین پر ہوں۔ برادری کے لوگوں نے انہیں سخت سزا کی دھمکی دی۔ قوم نے سیدہ غزیہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کر دیا اور سورج کی تپش اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 روز تک چھوڑے رکھا۔ قوم کے لوگوں نے انہیں کہا، اب بھی وقت ہے، اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کا برملا اقرار کیا۔ جب سیدہ غزیہ رضی اللہ کی جسمانی قوت مزمحل ہو گئی اور پیاس نے انہیں نڈھال کر دیا تو انہوں نے اپنے سینے کے اوپر ایک ڈول لٹکتا ہوا دیکھا۔ انہوں نے ڈول سے تھوڑا سا پانی پیا تو ڈول کو اوپر کھینچ لیا گیا۔ سیدہ غزیہ رضی اللہ نے ڈول کو دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہا ہے۔ ڈول ان کی طرف دوبارہ نیچے آیا، انہوں نے ڈول سے تھوڑا سا پانی اور پیا تو ڈول کو پھر اوپر اٹھا لیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ ڈول نیچے آیا تو انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور بقیہ پانی اپنے سر پر انڈیل لیا، جس سے ان کے کپڑے تر ہو گئے۔ جب سیدہ غزیہ رضی اللہ کی قوم باہر نکلی اور انہوں نے پانی کو دیکھا تو کہنے لگے، ارے اللہ کی دشمن، یہ تیرے پاس پانی کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ وہ اس کی بات سن کر مذاق کرنے لگے، واہ واہ کیا کہنے۔ ان لوگوں کے دل میں آیا کہ شاید ہم سے آنکھ بچا کر اس نے ہمارے بھرے ہوئے پانی کے مشکیزے اپنے اوپر انڈیل لیے ہیں۔ وہ فوراً اپنے مشکیزوں کی طرف لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تمام مشکیزیں جوں کے توں بھرے ہیں اور ان کے منہ ویسے کے ویسے ہی بدے ہیں اور ان سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلا، تو یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور اس حقیقت کو جان گئے کہ واقعی سیدہ غزیہ ٹھیک کہتی ہیں، یہ پانی واقعی ہی ان کے رب نے بھیجا ہے، اس کا دین سچا ہے اور ان کا رب بھی پوری کائنات کا رب ہے۔ قوم کے تمام افراد اس کے پاس جا کے کہنے لگے، ہم بھی اس رب پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لاتی ہو، وہی ساری کائنات کا رب ہے۔
پھر وہ ہجرت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور یوں ان کی کایا پلٹ گئی۔ سیرہ ابن اسحاق میں یہ اور طبقات ابن سعاد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدہ ام شریک کی ہجرت۔ جب سیدہ ام شریک رضی اللہ اللہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اپنے خاوند ابو العسکر دوسی کے پاس پہنچ جائیں، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ابو بکر بن ابی سلمہ نے شادی کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو بکر بن ابی سلمہ نے انہیں طلاق دے دی۔ سیدہ ام شریک کے پاس گھی کا ایک ڈبہ تھا، وہ اس سے گھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تحفہ قبول کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے تھے۔ سیدہ ام شریک سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھی اس نے کھانے کا شکر ادا کر دیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی واشبعنی واعوانی بلا حول منی ولا قوت۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی واشبعنی واعوانی بلا حول منی ولا قوہ۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے سیر کیا اور مجھے ٹھکانہ دیا کہ جبکہ میں اس کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو یہ دعا بھی کیا کرتے، اللہم انت اطعمتنا وسقیتنا وآویتنا فلک الحمد غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنکا۔ موجم کبیر طبرانی کی یہ روایت ہے، اور واصلہ فی صحیح البخاری 5459 ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ ام شریک پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں جنت کا پانی پلائے جس طرح انہیں دنیا میں پانی پلایا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ڈٹ جاتا ہے اللہ کے راستے پہ اور بڑی سے بڑی مخالفت کے آگے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا، تو اللہ کی مدد اس تک پہنچتی ہے اور اللہ پاک خود اس کے لیے مشکلات میں آسانی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم پہ بھی دین کا کام کرتے ہوئے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو اگر کوئی تنگی یا پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ آسانی کے دروازے بھی ضرور کھول دیتے ہیں۔ بات ہماری سوچ اور ہماری نظر کی ہے کہ ہم ہر وقت گلے شکوے کر کے اس تنگی کا رونا روتے ہیں یا آنے والی آسانی کو دیکھتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہم دین کو صحیح طریقے سے نہ صرف سیکھیں سمجھیں بلکہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ ہم بہترین طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم جس طرح بھی ہو سکے دین الہی کا پیغام جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں اپنے رب کی رحمت سے، ہم سب اپنے اپنے طور پر ضرور کوشش کریں۔ مشکلات سے مخالفتوں سے مت گھبرائیں، اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے والوں کو بھی ساتھی بنا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا نا کہ جب سیدہ غزیہ کو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ان کے رب نے ان کے لیے آسانیاں کی ہیں، تو وہ بھی فوراً رب تعالیٰ پہ ایمان لے آئے۔ وہ لوگ جو مخالفت کر رہے تھے، وہ لوگ جو ان کو اذیت دے رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے، وہ خود ایمان لے آئے۔ تو کئی مرتبہ ہمارا تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی برداشت بہت سے لوگوں کو خیر کی طرف لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اصل طریقے سے دین کو پہچانیں، اس پہ عمل کریں، سیکھیں اور بہترین طریقے سے آگے بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔